بڑی بزرگی سے خاص فرمایا ہے، بڑی مہربانیوں سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو جو بھی شرف عطا فرمایا اس میں ہمیں بھی شریک فرمایا ہے۔ تو اس وقت آیت کریمہ کا نزول ہوا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو صلاۃ بھیجتا ہے تم پر، وہ اور اس کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پر بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور یہی درود کا سلسلہ فقط حضور پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حضور کے واسطے سے، حضور کے توسل سے حضور کے غلاموں پر بھی درود و سلام کا نزول ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ مؤمنین پر بھی درود بھیجتا ہے، فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں ہے۔ وہ یہ ہے جو صلاۃ بھیجتا ہے تم پر اور وہ اس کے فرشتے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی اصل پر میں ابھی تک آگاہ نہیں ہو سکا ہوں۔ مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث پاک اس حدیث کے موافق ہے جسے حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ اور معارف کے تحت تخریج کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کے متعلق الی آخرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرمایا کہ ان پر اسی طرح صلاۃ فرمائے جس طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل پر درود ارشاد فرمایا، درود بھیجا۔ اور یہ وہ حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے خاص فرمایا، جس میں اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو داخل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس کسی بھی شرف سے نوازا ہے اس میں ان کی امت کو داخل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان و عظمت کو اجاگر فرمایا تو آپ کی امت کی بھی شان کو اجاگر فرمایا، حضور کو بلند فرمایا، حضور کے ذکر کو بلند فرمایا تو حضور کی امت کو بھی بلند فرمایا۔ ان آیات کریمہ کی تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح مؤمنین کے لیے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ذات ہے جو تم پر درود بھیجتے اور اس کے فرشتے تاکہ وہ تم کو نکالے ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف، اجالے کی طرف۔ اور فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مؤمنین پر بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تیرے لیے فتح مبین کو کھول دیا۔ ان دونوں آیات میں تغایر اصولوں کی حکمت یہ ہے کہ هو الذی یصلی علیکم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی ساری امت پر مزید خصوصیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ فعل کا دو کی طرف اسناد ایک کی طرف اسناد کی طرح نہیں ہوتا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون میں فعل کا اسناد دو کی طرف ہے اور هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ میں ایک طرف ہے۔ پھر دوسرے کا پہلے پہ عطف فرمایا، اس میں یہ بتانا مقصود ہے
کہ پہلی آیت کریمہ میں صلاۃ دونوں کی طرف اصالتاً منصوب ہے، اور دوسری آیت میں اول کی طرف اصالتاً اور ثانی کی طرف طبعاً منصوب ہے۔ لہذا مومنین کے لیے فرشتوں کی صلاۃ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کے تابع ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کے بغیر نہ پائی جائے گی، کیونکہ طبعیت میں ضروری ہے کہ مطبوع پایا جائے، تو تابع پایا جائے گا، وہ بغیر مطبوع کے تابع نہیں پایا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرشتوں کی صلاۃ اصالتاً ہے، لہذا وہ مطلقاً پائی جائے گی۔ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ کی صلاۃ میں تو مساوی ہیں اور فرشتوں کی صلاۃ میں متفاوت ہیں۔ یہ فرق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجی جانے والی صلاۃ اور مومنین پر بھیجی جانے والی صلاۃ کے درمیان امتیاز اور آپ کے بلند مرتبے کے اظہار اور آپ کے رفعت شان کے اعلان کے لیے کافی ہے۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہاں پر جو آپ کو اصل مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات پاک پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنین حضور کے واسطے سے، حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مومنین پر بھی درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں تابع اور مطبوع کی۔ وہاں پر جو فعل کی اصل نسبت ہے وہ اصالتاً ہے، وہ اصلاً اصلی طور پر بغیر کسی تابع ہوئے، بغیر کسی کے تابع ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی جو درود بھیجتے ہیں وہ بغیر رب کے تابع ہو کے بھیجتے ہیں۔ جس طرح رب تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجتے براہ راست، اسی طرح فرشتے بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتے براہ راست، متعین کر کے اسی وقت براہ راست رب کے تابع ہو کے نہیں بھیجتے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب درود بھیجے تو فرشتے بھی درود بھیجے، اگر رب درود نہ بھیجے تو فرشتے بھی درود نہ بھیجے، ایسی بات نہیں ہے۔ مومنین کا جو معاملہ ہے وہ اس کے برخلاف ہے، وہ یوں ہے کہ جب مومنین پر رب درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی مومنین پر درود بھیجتے ہیں، اگر رب درود نہ بھیجے تو مومنین پر فرشتے بھی درود نہیں بھیجتے۔ تو اب مومنین پر جو درود بھیجنے کا معاملہ ہے وہ طبعاً ہے، یعنی کہ رب کے تابع ہو کے وہ درود بھیجتے ہیں، تو رب مطبوع ہو گیا اور فرشتے تابع ہو گئے۔ رب تعالیٰ کی رحمت مومنین پر ہوگی تو تب ہی فرشتے رحمت کریں گے۔ رب جن پر رحمت بھیجنے کا، درود بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتہ بھی اس پر درود بھیجیں گے، اور جس پر رب رحمت بھیجنے کا، درود بھیجنے کا ارادہ نہ فرمائے تو اس کے اوپر فرشتے بھی درود نہیں بھیجتے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس طرح اللہ پاک فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اب ان فرشتوں کا الگ درود بھیجنا بذات خود ہے اور رب کا درود بھیجنا بھی بذات خود ہے، مگر وہاں جو فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور، وہ ذات ہے کہ جو مومنین پر درود بھیجتی ہے تاکہ وہ تم کو نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف تمہیں لے جائے وہ ذات۔ اب یہاں پر جو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ بھی ان پر مومنین پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فعل ہے یصلون، وہاں پر بھی فعل یصلون استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں پر بھی فعل یصلون استعمال ہوا، وہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی رب بھی اسی کے اندر ہے اور فرشتے بھی اسی فعل کے اندر داخل ہے۔ اور یہاں جو فرمایا هو الذی یصلی علیکم، یہاں فعل واحد ہے، وہاں فعل جمع ہے، جمع کا صیغہ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہاں سارے اکٹھے ہیں، مومنین کو بھی اکٹھا کر دیا، اور یہاں فعل واحد ذکر کیا ہے۔ فعل واحد ذکر کر کے مطلب یہ ہے کہ رب مومنین پر درود جو بھیجتا ہے، رحمت جو بھیجتا ہے، وہ فرشتے بھی اسی کے ساتھ مل کے رحمت بھیجتے ہیں۔
تو اب فرشتوں کی رحمت درود بھیجنا وہ رب کے تابع ہو کر مومنین تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ مومنین پر رؤوف الرحیم ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنین کے قریب ترین ہے۔ تو اللہ پاک اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور مومنین کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ یہ آقا کریم مومنین پر رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ تمہارے اوپر مہربانی کرنے میں بڑے حریص ہیں، بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑی مہربانیاں فرمانے والے ہیں، بڑی شفقتیں فرمانے والے ہیں۔ تو حضور کی ساری شفقت امت کے لیے ہے، اس لیے علماء اور مفسرین شارحین اشارہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ 114 صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ان کی ابتدا فرمائی ہے، ان کو شروع کیا ہے فرق اور فاصلہ رکھنے کے لیے۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، مگر سورۃ التوبہ کے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور نہیں ہے۔ اس کی وجہ شارحین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو با ہے، یہ با بسم اللہ کے نیچے، با کے نیچے زیر ہے، اور زیر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین پر بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑی انتہا درجے کی مہربانی کرنے والے ہیں۔ مگر ایک جگہ سورت کو سورۃ البراۃ کو شروع کیا تو وہاں پہ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، وہاں پر با کی فتح کے ساتھ اس کو ابتدا فرمائی۔ باقی 113 صورتوں کی ابتدا کی تو بسم اللہ کی با سے اور با کی زیر سے، اور سورۃ التوبہ کو جو شروع کیا وہاں سے بھی با سے شروع کیا، وہاں مگر با کی زبر سے شروع کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت شفقت مہربانی مومنین پر 113 بار برستی ہے، مگر جب حضور کا قہر، حضور کا غضب جو ہوتا ہے وہ فقط ایک بار آتا ہے۔ حضور کی شفقت مہربانی کرم نوازی مومنین پر 113 بار برسنے کے بعد پھر جب کوئی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، رب تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آتے ہیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس صفت جلال کے ظہور کے لیے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ رب تعالیٰ کو ایک بار پکارتا تو رب کریم اس بندے کو 70 بار اس کی ندا کا جواب دیتا ہے۔ جو بندہ رب تعالیٰ کی طرف ایک قدم اٹھاتا تو رب تعالیٰ اس کی طرف 70 قدم اٹھا کے تشریف لاتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جو بندہ رب تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث سے بات ہے، رب تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ جو بندہ رب تعالیٰ کو ایک بار یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو 70 بار ندا کر کے فرماتے لبیک یا عبدی، بندے عرض کر تیرا کیا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لے، اپنی نسبت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پختہ کر لے۔ تو حضور کے ساتھ جب نسبت جڑ جائے گی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کا راستہ دکھا دے گے، پھر جب بندہ رب کا بن جائے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔